أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم آج کے درس کا آغاز 30ویں سپارے کی سورت عبسہ جس کا نمبر 80 ہے اور مکی سورت ہے، اور اس کے اندر 42 آیات ہیں، اور کرونالوجیکل آرڈر میں اس کا نمبر 23 ہے۔ یہاں پر اس کو رکھا گیا ہے سورہ نازعات کے بعد، اور ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ اس کا نزول ہوا تھا ادھر سورہ نجم کے بعد یا سورہ القدر کے بعد۔ اس کی مناسبت، اس کی ریلیونس پچھلی سورت کے ساتھ اس طرح ہے کہ سورہ نازعات کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما تنذر من یخشاہا، کہ آپ قیامت کے بارے میں اس شخص کو ڈرائیں گے یا اس پر آپ کی وارننگ کا اثر ہوگا کہ جو قیامت سے ڈرتا ہے اور اس کا خوف رکھتا ہے۔ اور یہاں پر اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے بارے میں وارننگ کا فائدہ اس کو ہوگا کہ جو اس وارننگ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ نازعات کے آخر میں دو کرداروں کا بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا تھا۔ ایک تھا کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ وہ شخص جو سرگردانی کرتا ہے اور دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں کہا تھا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور جو شخص کے اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں ان کی پیروی نہیں کرتا ہے، اللہ کا خوف کرتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے اندر جو ہے وہ ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ اس صورت کے اندر سورہ عبسہ کے اندر اس کے کنٹراسٹ میں دو جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ بیان ہوئی ہے۔ ایک ہے فَأَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى، وہ شخص جو کیئرلیس ہے، جو لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی دعوت کے معاملے میں،
اور اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے کہ وہ ہوا یخشا، جس کے اندر اللہ کی خشیت ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں دونوں صورتوں کے درمیان، ریلیونس اور مناسبت کے لحاظ سے۔ اور عبسا کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے چہرے کے اوپر ناگواری کا اظہار کرنا۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں فراؤننگ اپون۔ اور یہ اس کی میں تھوڑی سی ڈیفینیشن لنگوسٹیکلی دیکھ رہا تھا کہ فراؤننگ اپون جو ہے یہ آپ کی آنکھوں اور آپ کے الس- فور ہیڈ کے درمیان جو مومنٹ الس- ہوتی ہے۔ السلام علیکم، میں اسما صدیقی بول رہی ہوں بھائی۔ وعلیکم السلام، ویلکم جناب۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات جو ہے وہ بیان کی، اور ہر زبان کے اندر چہرے کے اوپر جو تاثرات ظاہر ہوتے ہیں انسان کے، وہ انسان کی دل کی کیفیت وہ بتاتے ہیں، اور دیکھنے والے جو آبزرو کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات، اس کی مطلب ہے کہ محرکات جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اختصار ساتھ کہیں کہ ایک ہے کاف، لام اور ہا، جس سے مراد یہ ہے کہ چہرے کے اندر سیاہی جو ہے ظاہر ہوتی ہے۔ اور ایک دوسرا لفظ سورہ مدثر میں استعمال ہوا ہے، با، سین اور را، اور اس کے اندر بھی ترشروئی کا مظاہرہ ہوتا ہے چہرے پر، اور اس سے کم جو ہے نوعیت کا اور ڈگری کا ہے آباسا، کہ جس کے اندر ناگواری کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر دو لفظ استعمال ہوئی ہیں آگے پیچھے، آباسا وتولا، کہ اس نے ناگواری کا اظہار کیا، اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے منہ موڑ لیا۔ اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے جو ٹاپ کی براس تھی، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ایون حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ بیٹھے تھے، اور ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام پیش کر رہے تھے۔ جتنی بھی ہمیں انکاؤنٹرز ملتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے سرداروں کے درمیان، تو اس کے اندر موکری ہوتی ہے، ریفیوزل، ریجیکشن ہوتا ہے۔ بٹ دس واز ون آف دا میٹنگ وچ سیمس ٹو بی سیریس، کہ یہ جو لوگ تھے کہ آپ کی بات کو سن رہے تھے، اور جو فلو گفتگو کا اور میٹنگ کا چل رہا تھا اس کے اندر ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر ان پر ہوگا، اور یہ چونکہ معاشرے کے سرکردہ لوگ تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تھی کہ اگر یہ لیڈنگ پرومیننٹ جو لیڈرز ہیں، اگر یہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر اسلام کا دعویٰ، اسلام کا جو راستہ ہے، وہ پیغام آسانی سے سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ ایک پرانی کہاوت ہے، الناس علی ملوک دینہم، کہ پیپل فالو دی ریلیجن آف دیئر کنگس۔ جو جس طرح کی ہوا ہوتی ہے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور لوگ جو ہیں، جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی سیریس کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے، انٹریکشن ہو رہا ہے، اینڈ دا پیپل آر لسننگ ویری کیئرفلی،
اور بہت ہی سیریس قسم کی میٹنگ اینڈ کنورسیشن از گوئنگ آن دیئر. سڈنلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو سابقون الاولون میں سے تھے، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے، اور جن کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ریلیشن بھی تھے، بٹ انفارچونیٹلی وہ بلائنڈ تھے. تو وہ مجلس میں آتے ہیں، اور وہ مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یا رسول اللہ کی بجائے یا محمد کہا، چونکہ کلوزنس تھی، فرینکنس تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ مجھے وہ کچھ سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے. اور انہوں نے یہ بات ریپیٹ کی، اور چونکہ وہ بلائنڈ تھے، ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو گفتگو کر رہے ہیں وہ قریش کے جو سرکردہ لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں بس. اور ابھی تک صحابہ کرام کو مجلس نبوی کے جو آداب ہوتے ہیں اس کے بارے میں قرآن کی طرف سے کوئی گائیڈنس جو ہے، وہ پالیسی نازل نہیں ہوئی تھی. وہ نازل ہوئی تھی مدینہ میں سورہ حجرات کے اندر، کہ جب بدو آئے اور انہوں نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے حجرات کے سامنے آ کے اونچی آواز سے بولنا شروع کیا، اور اس کے اندر بے ادبی کا شائبہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے پاس آنے سے یا اس کی بات سننے سے کبھی نہیں روکا. اور یہ اس کے اندر ایسی بات ہوئی کہ جب حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نے یہ بات 3-4 مرتبہ کہی اور ان کو جواب نہ ملا، تو دین ہی گاٹ اپسیٹ، اور انہیں احساس ہوا کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے. سو ہی لیفٹ دیئر. لیکن یہ مقام جو تھا یہ بہت ہی سیریس تھا، اللہ کی نظر میں سیریس تھا، اس لحاظ سے کہ اللہ تبارک و تعالی واز مانیٹرنگ ہز پروفٹ، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے نبی کے ایک صحابی کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوا ہے وہ مناسب نہیں ہے. ہمیں جب بھی اس صورت کا ترجمہ کریں یا اس واقعہ کو بیان کریں تو یہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے، اور اس کے اندر ہم نے انتہائی بیلنس رکھنا ہے کہ کہیں ہماری زبان سے، الفاظ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ ہو جائے. یہاں تک کہ ایک مفسر ہیں اسماعیل حقی، جن کی تفسیر ہے روح البیان، اور یہ ٹرکش ہیں، اور انہوں نے اپنی تفسیر ٹرکش اور فارسی میں لکھی ہے. آج اتفاق سے اس سورت کی تفسیر پڑھتے ہوئے ان کی تفسیر کو مطالعہ کرنے کا موقع ملا، تو وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ بات آئی کہ ایک امام صاحب ہیں، امام صاحب تو نہیں کہنا چاہیے، امام ہیں، ہی ہیپن ٹو بی منافق. اور وہ کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ نماز کے اندر سورہ عبسہ کی تلاوت کرتے تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غیرت ایمانی کا جذبہ تھا وہ یہ برداشت نہ کر سکا، اور انہوں نے حکم دیا کہ اس شخص کی گردن اڑا دی جائے کہ یہ گستاخ رسول ہے. پورے قرآن میں اس کو اور کوئی صورت نہیں ملتی ہے کہ ہر وقت یہی صورت پڑھتا ہے. اگر یہ صورت ہر وقت پڑھتا ہے تو اس کے
ذہن میں سوائے اس کے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری اور توہین ہو اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا سر قلم کرنے کا حکم دیا. یعنی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مسئلہ تھا جو کہ بہت ہی سینسیٹیو تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میٹنگ ختم ہوئی تو میٹنگ کے فوراً بعد یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ اللہ کی نگاہ میں کتنا سیریس تھا کہ ایک صحابی کو یہ محسوس ہو رہا ہے، وہ اس نیت کے ساتھ آتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا کلام اور آپ کا پیغام سیکھیں، اور جب وہ آتے ہیں تو ان کو بارگاہ رسالت میں رسائی جو ہے وہ نہیں ملتی ہے تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں. اس طرف تو ان کا غم کا یہ عالم ہے کہ وہی نازل ہوتی ہے، اور دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا یہ عالم ہے کہ انہیں یہ جو وحی ہے ان کو گراں لگتی ہے، اور ان کے لیے بھی دکھ کی بات ہوتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی برحق تھے، جنہوں اللہ تعالیٰ نے شرع صدر عطا فرمایا تھا، وہ اپنے دل میں اس بات پر ذرہ برابر بھی پریشانی نہیں رکھتے ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی ملتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے میری ملامت فرمائی. اور یہ بات آپ سرکاسٹیکلی نہیں فرماتے تھے بلکہ پیار و محبت اور شفقت سے، اور یہاں تک کہ آپ ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھاتے تھے. اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیکنڈ مؤذن مدینہ میں حضرت بلال کے بعد مقرر کیا تھا، خاص طور پر رمضان کے اندر، کہ رمضان میں 2 اذانیں ہوتی تھی. پہلی اذان سے پتہ چل جائے کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے، اور دوسری اذان حضرت عبداللہ بن مکتوم کو اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے اذان دینی ہے جب روزہ بند ہو رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کتنے محترم تھے. اور 2 یا 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر تھے تو ان کو مدینہ کے اندر اپنا نائب انہوں نے مقرر کیا. تو بہرکیف یہ جو سورہ عبسہ ہے، اس کا یہ مختصر سا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جو واضح ہوتی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ یہ اپنا کلام ہوتا، یا آپ چاہتے تو ان آیات کو، اس صورت کو قرآن کے اندر شامل نہ کرتے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس واقعہ کے اندر جو ہے ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. لیکن یہ واقعہ اور یہ صورت قرآن کے اندر موجود ہے. تو اور قرآن پاک میں کچھ دیگر مقامات میں بھی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض باتوں میں ناپسندیدگی کا اظہار جو ہے وہ فرماتا ہے. آخری نقطہ آگے چلنے سے پہلے کہ قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احترام فرماتے ہیں کہ جب آپ کو خطاب کرتے ہیں تو آپ کو خطاب کرتے وقت یا محمد نہیں کہتے بلکہ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عبسا، انہوں نے روگردانی کی، ہی فراؤنڈ اپون ہم،
and turned away his face. تو یہاں پر تھرڈ پرسن استعمال کیا ہے، سیکنڈ پرسن استعمال نہیں کیا، کیونکہ سیکنڈ پرسن استعمال کرنے میں زیادہ جو ہے وہ سختی ہے اور ناراضگی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی یہ سنت تھی کہ کسی کی طرف سے اگر آپ کوئی بات ناپسندیدہ دیکھتے تھے تو آپ اس شخص کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ فرماتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اس میں جن کے متعلق بات ہوتی تھی وہ خود ہی سمجھ جاتے تھے کہ اس سے مراد میں ہوں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایکسپوز نہیں کیا بائی نیمنگ اینڈ شیمنگ، بلکہ یہ ہے کہ بھی ہر آدمی اپنی مراد سمجھ لے گا اور دوسروں کی بھی اس کے اندر جو ہے اصلاح ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یہاں پر تھرڈ پرسن استعمال فرمایا کہ انہوں نے جو ہے ناگواری کا اظہار کیا اور منہ موڑ لیا، اور سیکنڈ پرسن جو ہے وہ استعمال نہیں کیا۔ ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس ایک اندھا شخص آیا، وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا خبر ہے کہ شاید وہ آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ یزکا ٹو پیوریفائی ہمسیلف، کہ اس کے اندر تزکیہ ہو جائے، اس کی کردار کی اصلاح ہو جائے، آپ کو اس کے بارے میں خبر نہیں تھی۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا یہ ہے کہ وہ جو ہے اس سے نصیحت حاصل کرے اور اس کو پھر یہ نصیحت جو ہے وہ فائدہ پہنچائے۔ یعنی وہ اس لیے آیا تھا کہ اپنا کردار جو ہے وہ پاک اور صاف کرے، اور اس لیے کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور وہ نصیحت اس کو فیوچر میں کام آئے۔ تو یہ اس شخص کے بارے میں، نابینا کے بارے میں ہے، اور اس کا نام نہیں لیا گیا، لیکن وہ نابینا شخص ویل نون تھا۔ اما من استغنا، جہاں تک وہ شخص، اس شخص کا تعلق ہے جو لاپرواہ ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استغنا عطا فرمائے۔ وہ استغنا اس معنی میں ہے کہ لوگوں پر ڈیپینڈنسی نہ ہو، لوگوں سے انسان سوال نہ کرے، لوگوں سے انسان ایکسپیکٹیشن نہ کرے، تو وہ استغنا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے غنی، تو جو شخص کے لاپرواہ ہے، he doesn't care about that one، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے اس کے سامنے جو ہے پیش ہوتے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، ایسا شخص اگر پاکیزگی نہیں اختیار کرتا ہے تو یہ آپ کے اوپر کوئی بوجھ کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ پاکیزگی نہیں اختیار کرتا ہے تو آپ کے اوپر بوجھ کی بات نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، جہاں تک وہ شخص کے جو دوڑ دوڑ کر آ رہا ہے آپ کے پاس، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور اس کے اندر اللہ کی خشیت بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے روگردانی فرما رہے ہیں اور آپ اس سے جو ہے دوری فرما رہے ہیں۔ تو یہاں جو ہے یہ ایک بہت بڑا سینسٹیو ایشو تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح، مطلب ہے کہ ایک تو یہ لوگ بیٹھے تھے سیریسلی سن رہے تھے، اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی سیریس تھے۔ تو اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے امام صاحب کے پاس مسجد میں کوئی غیر مسلم آتا ہے، ایک یا دو افراد، اور وہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو مسجد کے امام صاحب یا عالم صاحب، اور ان دا مین ٹائم ایک آلریڈی ایک مسلمان ہے، وہ نماز کا، روزے کا یا فیملی کا کوئی ایشو ہے، اس کے بارے میں گائیڈنس لینا چاہتے ہیں، تو آپ
دا سیم ٹائم آپ نے کس طرح اس کے اندر بیلنس رکھنا ہے. تو امام صاحب کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ مسلمان بھائی سے کہ بھی آپ تھوڑی دیر ویٹ کر لیں، یہ نن مسلمز آئے ہیں اور ان کو میں اسلام ایکسپلین کر دوں. یو آر آلریڈی مسلم، آپ کو میں بعد میں بھی بتا سکتا ہوں. اور یہ جو نن مسلمز ہیں، ایک اپرچونٹی آئی ہوئی ہے تو اس کو مس نہ کیا جائے. تو وداؤٹ اینی کمپیریزن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بہت بڑا مقصد تھا، اور وہ تھا تبلیغ کا. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ڈسکریشن تھی. اور حضرت عبداللہ بن مکتوب جو تھے وہ بھی صورتحال سے واقف نہیں تھے، اور مجلس نبوی کے جو آداب تھے وہ ابھی تک ریویل نہیں ہوئی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 10 آیات ہیں اس کے اندر بہت ساری باتیں بتا دی ہیں. ویسے ایک تو یہ تھا کہ یہ قریش کے لوگ جو تھے ان کے اندر تکبر تھا، ایروگینس تھا، غرور تھا. اور یہ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے کہ جائے کہ یہ ان کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھے. اور یہ آپ دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام سے لوگ باتیں کرتے ہیں، شعیب علیہ السلام سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو غریب لوگ آپ کے مسلمان بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں برابر کریں گے، ان کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھیں گے ویسے. تو یہاں بھی ان لوگوں کی ذہنیت یہی تھی. تو اگرچہ تھوڑا سا یہاں خطاب ناراضگی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لیکن یہ پیغام ان لوگوں کو بھی دیا جا رہا ہے جو قریش کے سردار تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اسلام میں آنے کا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نابینا انسان کی زیادہ قدر ہے کہ جس کے اندر ایمان راسخ ہو چکا ہے اور وہ اسلام کے اندر مزید سیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے اندر عاجزی انکساری ہے، اس کے اندر شوق ہے، خشیت ہے. اور تم لوگ تکبر والے ہو. اللہ کے ہاں جو ہے اس کی جو ہے کوئی وقت نہیں ہے. اللہ کے ہاں انسان کا جو کردار ہے وہ کام آتا ہے، نہ یہ کہ دنیا کی سرداری اور مال و دولت. پھر فرمایا کلا انہا تذکرہ، ہرگز ہرگز نہیں. قرآن پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ کیا ہے؟ ایک ریمائنڈر ہے، ایک تذکرہ ہے. فمن شاء ذکر، یہ چاہتا ہے تو اس کو نصیحت اس سے حاصل کرے. اور فی صحف مکرمۃ، اور یہ جو تذکرہ ہے یہ قرآن پاک کا، یہ اسکرپچرز ہیں، ایسی اسکرپچر میں مکرمتن کہ جو ریسپیکٹڈ ہیں، جن کی عزت ہوتی ہے. مرفوعات مطہرات، یہ بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہیں اور پاکیزہ ہیں. بِأَيْدِي سفرات، اور ان کو جو لانے والے ہیں وہ فرشتے ہیں. تو اس سورت کے جو 3 نام ہیں، ایک تو ہے عبسہ ہے، ایک ہے سفرہ. تو یہ سفرہ کا لفظ جو آیت نمبر 15 میں استعمال ہوا ہے، اس کی وجہ سے پہ اس سورت کو سورہ سفرہ کہتے ہیں. اور آخر میں ایک لفظ الصاخ کا استعمال ہوگا، وہ نام بھی اس سورت کو جو ہے دیا جاتا ہے. تو 3 نام اس سورت کے ہیں، عبسہ اور سفرہ اور الصاخ. اور سفرہ سے مراد یہ ہے کہ دوز اینجلس who bring the messages to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، سفیر کے طور پر ہے، نمائندہ. کرام برارتن، اور کرامن کی مطلب ہے کہ وہ رسپیکٹ ہیں، برارتن اور وہ جو ہے وہ نیک ہیں. تو یہ جو قرآن پاک کا جو مقام ہے اس کے اندر فرشتوں کا جو رول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ قدر فرمائی. اور اس کے بعد پھر انسان کو وہ پیغام دوبارہ جو ہے وہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے جو اوریجن ہے اس کے اوپر غور کرے. قتل الانسان ما اکفر، یہ بددعائی کلمہ ہے، اور لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ انسان مارا جائے کس چیز پر اس نے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے کفر اختیار کیا۔ لیکن اگر آپ اس کا اصطلاحی ترجمہ کریں گے تو معنی یہ ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہو کہ اس کو کس چیز نے آمادہ کیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر اختیار کرے۔ من ای شیء خلقہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا، اس کی اوریجن کیا ہے؟ من نطفت خلقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈراپ آف سپرم سے اس کو پیدا کیا۔ فقدرہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر بنائی، یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فزیکلی جو چیزیں تھی، ذہنی طور پر اس کو، اور اس کی نشو و نما کے لیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سعادت کی، بدبختی کی، دنیا کے حالات اور اس کی عمر اور پیدائش اور تمام چیزوں، فقدرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ارینج فرمایا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ آسان بنایا زندگی کا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے موت سے دوچار کیا، اور فاقبرہ، پھر وہ انسان قبر کے اندر جو ہے وہ دفن ہو جاتا ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو نشر کرے گا، مینز اس کو ریزریکٹ کرے گا اور اس کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ کلا لما یقض ما امرا، ہرگز ایسی بات نہیں کہ جس چیز کا اللہ نے انسان کو حکم دیا ہے، انسان نے ابھی تک اس بات کو جو ہے بجا نہیں لایا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اب دیکھیں ایک طرف انسان کی اوریجن ہے کہ انسان کس طرح اللہ تعالیٰ نے مادہ منویہ سے اس کو پیدا کیا، خوبصورت بنایا، اس کو ڈھانچہ دیا اور اس کو وسائل عطا فرمائے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف، انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے صبا یا صبو کے میں نے پور، یعنی کہ بارش کو ہم نے برسایا کتنی قوت کے ساتھ۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو چیرا، اور وہ بارش زمین کے اندر جاتی ہے، پھر اس کے اندر اناج ہوتا ہے۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس کے اندر گیہوں کو جو ہے وہ پروڈیوس کیا، وعنبا وقدبا، اسی طرح انگور اور دوسری چیزیں، وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا، اور باغات جس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ گچھے ہیں، وفاکہتا وابا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جو ہے وہ پھل جو ہیں وہ عطا فرمائے۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اب وہ وارننگ دے رہے ہیں کہ انسان کے ساتھ کیا ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب ساخہ آئے گی، تو ساخہ سے مراد یہ ہے کہ قیامت کا جو سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز اتنی زوردار ہو جائے گی کہ انسان کے کان بہرے ہو جائیں گے۔ بس انسان کے کان، اگر آپ بعض اوقات بہت ہی زوردار چیخ اور آواز سنتے ہیں تو وہ آپ کی سماعت پہ اثر پڑتی ہے، اور بعض لوگوں کی سماعت فار ایور جو ہے وہ چلی جاتی ہے اس کی چیخ کی وجہ سے اور شور کی وجہ سے۔ تو یہ ساخہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک ہے کہ وہ کہ جس دن کان جو ہے وہ اس سے بہرے ہو جائیں گے، اتنی تیز ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جب انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھی، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی جو بیوی ہے اس سے اور اپنی اولاد سے،
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ علامات قیامت میں سے یہ کچھ چیزیں ابھی ظاہر ہو رہی ہیں کہ ماں باپ کے درمیان اور اولاد کے درمیان تعلقات اس نوبت پر پہنچ جائے کہ ایک انسان بوڑھا ہو جائے 80 سال کا 90 سال کا اور اس کو اولاد باپ کے طور پر یا ماں کے طور پر ریکگنائز نہ کریں، اور یہ چیزیں آج کل ہو رہی ہیں مسلمان معاشرے کے اندر، مسلمان فیملیز کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں تو اس لیے ہو رہا ہے کہ مادہ پرستی ہے اور کیا نام ہے اپنا آرام ہے، اور بوڑھے ماں باپ جو ہیں وہ ان کو لینا ڈسٹرب کرنا ہے اپنی لائف کو۔ لیکن وہاں پر تو کیا ہوگا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس دن تو ہر انسان کی اپنی کیفیت یہ ہوگی کہ they will not be able to care about others۔ یغنی، اپنی پرواہ ہوگی، نفس نفسی جس کو کہتے ہیں وہ حال ہوگی۔ تو وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، کوئی چہرے تو ایسے ہوں گے اس دن مسفرۃ، وہ کھلکھلا رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر کیا ہوگی، رونق ہوگی، ضاحکۃ they will be smiling، مستبشرہ، اور they are going to be feeling happy، بشارت جس کو آپ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں جب لوگ کسی کو تسلی دیتے ہیں تو کہتے ہیں ابشر ابشر، بی ہیپی، مطلب ہے کہ آپ خوش ہوں، پریشان نہ ہوں، دکھی مت ہوں۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، اور اس دن کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے کہ جس کے اوپر کیا ہوگا، گرد و غبار ہوگا۔ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، ان کے چہروں پر کیا ہوگی، سیاہی چھا جائے گی۔ یہ ہے سورہ آل عمران کے اندر، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ اس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ خوبصورت ہوں گے، چمک والے ہوں گے اور سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو سیاہ ہوں گے۔ ایون دو دنیا میں وہ خوبصورت تھے، اچھے چہرے والے تھے، لیکن آخرت میں وہ سیاہ ہوں گے۔ اور دنیا میں اگر وہ لوگ صاحب تقویٰ تھے، پرہیزگار تھے، ایون دو کہ ان کے چہرے پہ رونق نہیں نظر آتی تھی، قیامت والے دن ان کے چہرے جو ہیں وہ رونق والے ہوں گے اور چمکدار ہوں گے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا انکار کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فسق و فجور کا بھی جو ہے مظاہرہ کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو اس دن کی جو سختی ہے، یہ اس کی بتایا ہے یہاں پر، اور ماں باپ کا آپس میں جو ہے وہ جو تعلق ہے اس کے بارے میں بتایا۔ ہاں، جنت کے اندر فیملیز جو ہیں جو صاحب ایمان ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اکٹھا فرمائیں گے۔ یہ سورہ نجم یا سورہ طور کے اندر ہے، مجھے یاد نہیں ہے، کہ ماں باپ کو اور اولاد کو اللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں اکٹھا فرمائے گا۔ لیکن یہ جنت میں جانے سے پہلے جو حساب کتاب کے معاملات ہیں کہ لوگ پہنے کے اندر ہوں گے، یہ اس کا جو ہے وہ ذکر ہوگا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحشرون حفاتا عراتا مشاتا غرلا، کہ آپ کو انسانوں کو اٹھایا جائے گا قیامت والے دن، حفاتن پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، عراتن بدن پر لباس نہیں ہوگا، اور مشاتن پیدل چل رہے ہوں گے، غرلن اور انسان جو ہیں وہ بہت ہی سکینی اور کمزور ہوں گے۔ تو یہ جو ہیملیشن کی ایک مثال ہو سکتی ہے اس کو ڈپکٹ کیا گیا ہے۔ فقالت زوجته یا رسول اللہ ننظر او یرا بعضنا عورت بعض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انسان ننگے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو پھر دیکھیں گے؟ تو حضور پاک نے فرمایا، لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یہ تو بات ہی نہیں ہوگی کسی کو اس بات کا کہ وہ کسی کی پرائیویٹ پارٹس کو دیکھے، کہ ہر انسان اپنی اس کو پڑی ہوگی کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہوگا، اپنی فکر میں اتنا محو ہوگا کہ وہ یہ تمام جو ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، اٹریکشنز ہوتی ہیں دنیا میں، انسان ان سے جو ہے وہ مطلب ہے کہ بے پرواہ ہوگا۔ اور یہ بات ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کا جو ہے وہ جواب دیا تھا۔ تو بہرکیف یہ اپنے مفہوم کے اندر، اپنے کنٹینٹس کے اندر یہ عظیم الشان صورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر جو تعلیمات ہیں ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔